ہمارا دین دین اقرا ہے، تعلیم کی ابتدا پہلی وحی سے ہی ہو جاتی ہے۔ مسائل مکے میں کم نہیں تھے، بے شمار مسائل تھے۔ آپ ذرا سوچئے مسائل کی کثرت ہے کہ اللہ کے مقدس گھر میں خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، ان کی پرستش ہو رہی تھی، ان کے آگے سر جھکایا جا رہا تھا، درختوں سے جا کے سوالات کیے جاتے تھے، ان سے اپنی مرادیں مانگی جاتی تھیں۔ جوان جوان لڑکیاں وہاں جاتی تھیں اور درختوں کو خطاب کر کے کہتی تھیں یا فحل الفحول ارید زوجا قبل الحول، کہ مردوں کے مرد سب سے بڑے مرد میری نظروں میں تم ہی ہو، ایک شوہر چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ سال گزرنے سے پہلے میری شادی ہو جائے، میرا نکاح ہو جائے۔ پتھروں سے سوال ہو رہا ہے، درختوں سے مانگا جا رہا ہے، بتوں کے آگے سر جھکایا جا رہا ہے۔ لیکن ان مسائل سے نظر انداز کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے جس مسئلے کو ترجیح دی وہ پڑھنے پڑھانے والا مسئلہ ہے۔ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد۔ وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل أعطاه الله مالا فسلطه على حلكته في الحق، ورجل يعلمه الله الحكمة، ورجل أعطاه الله الحكمة فهو يعلمها ويقضي بها، متفق عليه۔ معزز حاضرین گرامی، میرے دینی اور ملی بھائیوں، میری ماؤں اور بہنوں، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے بعد، اس کی حمد و ثنا اور اس کی کبریائی کے بعد بے شمار درود و سلام ہو آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جن کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ کا دین ہم تک پہنچا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مناسبت ایسی ہے کہ جب ہمارے بچوں کو، ہماری اولاد کو تعلیمی اسناد دی جا رہی ہیں، سرٹیفکیٹ تھمائے جا رہے ہیں، سال بھر کی تعلیمی کارکردگی بتائی جا رہی ہے، اب ان کے لیے کہیں اسکول کے انتخاب کا مسئلہ ہے، کالج میں داخلے کا مسئلہ ہے، یونیورسٹیوں تک پہنچانے کے مسائل ہیں۔ ایسے میں میں چاہتا ہوں کہ کچھ ابتدائی باتیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ اس سے پہلے والے جمعہ میں بھی کچھ باتیں اس سلسلے کی آئی تھیں، اور کچھ باتیں مزید آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ سب سے پہلا نقطہ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جب تک آپ کسی چیز کی قیمت نہیں سمجھیں گے تب تک آپ اسے اس کا حق دے نہیں پائیں گے۔ اہمیت جب نظر میں سما جائے گی تبھی اس کے لیے محنت ہو پائے گی۔ فالتو کاموں کے لیے کون پسینے بہاتا ہے؟ فضول کاموں کے لیے پیسے کون خرچ کرتا ہے؟ تو پہلے آپ تعلیم کی قیمت سمجھیے، پہلے آپ تربیت کی اہمیت سمجھیے، اور پھر اس کا حق دینے کی کوشش کیجیے۔ ہمارا دین، اس پہ لمبی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا دین دین اقرا ہے۔ تعلیم کی ابتدا پہلی وحی سے ہی ہو جاتی ہے۔ مسائل مکے میں کم نہیں تھے، بے شمار مسائل تھے۔ آپ ذرا سوچئے مسائل کی کثرت ہے کہ اللہ کے مقدس گھر میں خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، ان کی پرستش ہو رہی تھی،
ان کے آگے سر جھکایا جا رہا تھا۔ درختوں سے جا کے سوالات کیے جاتے تھے، ان سے اپنی مرادیں مانگی جاتی تھیں۔ جوان جوان لڑکیاں وہاں جاتی تھیں اور درختوں کو خطاب کر کے کہتی تھیں یا فحل الفحول ارید زوجا قبل الحول، کہ مردوں کے مرد سب سے بڑے مرد میری نظروں میں تم ہی ہو، ایک شوہر چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ سال گزرنے سے پہلے میری شادی ہو جائے، میرا نکاح ہو جائے۔ پتھروں سے سوال ہو رہا ہے، درختوں سے مانگا جا رہا ہے، بتوں کے آگے سر جھکایا جا رہا ہے۔ لیکن ان مسائل سے نظر انداز کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے جس مسئلے کو ترجیح دی وہ پڑھنے پڑھانے والا مسئلہ ہے۔ اور یہ بات آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دل میں نبوت ملنے سے پہلے، رسالت کا تحفہ ملنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خلوت نشینی ڈال دی گئی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خلوت نشینی ڈال دی گئی تھی، یعنی آپ دنیا سے بیزار ہو گئے تھے، دنیا کے ہنگاموں سے کٹ کے کہیں دور چلے جاتے تھے اور اپنے رب کی بندگی کرتے تھے۔ تو غارِ ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے تھے، اپنا راشن پانی لے لیتے تھے، کھانے پینے کی چیزیں لے لیتے تھے۔ یہاں بھی سوچئے کہ آپ توکل کے امام ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ ایمان ہے، پھر بھی آپ اسباب اختیار کر رہے ہیں۔ تو اسباب اختیار کرنا اللہ تبارک تعالیٰ پر بھروسے کے خلاف نہیں ہے۔ یہ نہ سوچئے کہ اگر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے تو بس ایسے خالی ہاتھ نکل جائیے۔ بھروسہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اس کے باوجود بھی راشن پانی لے کے نکلتے تھے اور وہاں جاتے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ کی بندگی میں لگے رہتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، مناجات میں لگے رہتے تھے۔ اسی کیفیت میں جبریل امین آتے ہیں اور زور سے دباتے ہیں، کہتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، جس نے تمہیں بنایا ہے اس رب کے نام سے اب تم پڑھنا شروع کرو۔ اللہ کے نام سے پڑھائی ہونی چاہیے۔ پڑھائی وہی ہمارے لیے مفید ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے شروع کی جا رہی ہو، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت ہمیں دی جا رہی ہو، جس میں ہمیں دین کی سوجھ بوجھ دی جا رہی ہو۔ اس پڑھائی کو اولیت حاصل ہے، اسے ترجیح حاصل ہے۔ اسی لیے جبریل امین نے کہا آپ پڑھیے، صرف پڑھنا نہیں کہا گیا بلکہ کہا گیا بسم ربک الذی خلق، اپنے محسن رب کی جس نے تمہیں وجود بخشا ہے اس کے نام سے پڑھائی شروع کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام مسائل کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف تعلیم کے مسئلے کو فوکس کیا ہے۔ اور بھی بہت ساری کہنے سننے کی سلسلے میں باتیں ہیں، بے شمار آیتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ تعلیم سب سے بنیادی چیز ہے اور اس کے بغیر دنیا میں ترقی اللہ کسی کو دیتا نہیں ہے۔ ابن خلدون رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دنیا کی امامت اللہ تبارک تعالیٰ نے جاہل قوموں کو کبھی دی ہی نہیں۔ آپ انسانی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، قیادت کرنے والی قوموں کو دیکھ لیجئے، حکومت کرنے والے لوگوں کو دیکھ لیجئے، اگر انہیں وہ نادان اور جاہل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایسی قوم میں قیادت اور سیادت زیادہ دنوں تک نہیں رکھی ہے۔ تو اگر اس پہ آپ تسلط چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کی امامت کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی صحیح رہنمائی کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ حق کے علم بردار بن جائیں، تو پھر آپ کو حق تو پہچاننا ہی پڑے گا، حق جاننا پڑے گا، سچ کیا ہے اس کا علم حاصل کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی لیے ان کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ تبارک تعالیٰ نے گواہی دی ہے اور ملائکہ گواہی دے رہے ہیں، وہ اولو العلم اور اہل علم گواہی دے رہے ہیں۔ یہ اہل علم کے لیے بہت بڑے شرف کی بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی گواہی کے ساتھ، فرشتوں کی گواہی کے ساتھ اہل علم کی گواہی کو جوڑ دیا ہے۔ اہل علم کا یہ مقام ہے اور ان کا یہ رتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا نابینا آدمی اور بینا آدمی دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں میں فرق نہیں ہے، یقیناً فرق ہے۔ جس کے پاس علم ہے، جس کے پاس بصیرت ہے، جس کے پاس دلیلیں ہیں، وہ دیکھنے والا ہے، اس کے پاس آنکھیں ہیں، اس کے پاس نگاہیں ہیں، اور جو اس سے محروم ہے وہ آنکھیں ہونے کے باوجود بھی نابینا ہے، اندھا ہے، حق دیکھ نہیں سکتا، حق بول نہیں سکتا، سچ سن نہیں سکتا، سچ کی اشاعت نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے ہماری جو اولاد ہے، جو ننھے بچے ہیں، یہ کورے کاغذ کی طرح ہوتے ہیں، سنتے تو ہیں لیکن مانتے کہاں ہیں؟ کورے کاغذ کی طرح ہم اسے کسی اور کے حوالے کر دیتے ہیں کہ لے جاؤ، جو اس پہ تحریر کرنا ہے اپنے حساب سے تحریر کر دو۔
لے جاؤ یہ تختی تمہارے حوالے ہے، یہ سادہ سا پیپر تمہارے حوالے ہے، جو اس پہ لکھنا چاہتے ہو لکھ دو، چاہے تم جو ہے دنیا کی محبت اس میں ڈالنا چاہتے ہو ڈال دو، چاہے عیسیٰ علیہ السلام کی محبت اور جو ہے گلو زدہ محبت ان میں بھرنا ہے بھر دو۔ ہم خالی چیزیں انہیں دے دیتے ہیں اور وہ اپنے حساب سے اس میں نقش و نگاری کرتے ہیں۔ پھر جب بچے ہمارے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں تب ہم اشک بہاتے ہیں، تب ہم روتے ہیں، تب ہم کہتے ہیں کہ بچہ ہمارا ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، اولاد ہماری ہمارے ہاتھ سے نکل گئی۔ ہو بہو یہی واقعہ بنگلور کا ایک اچھا آدمی تھا، پڑھا لکھا سنجیدہ آدمی، اور وہ ایک دن بیٹھا رو رہا تھا۔ میں نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی، تب کہا دیکھیے دل کا درد کسی سے کہا نہیں تھا، لیکن آپ نے چونکہ سوال کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول کی مسجد ہے لہذا آپ سے میں بیان کر رہا ہوں۔ پوری بات اس نے بتائی۔ اس کا خلاصہ یہی تھا کہ اپنی تنہا اکلوتی بیٹی کو اس نے ایسی تربیت دی تھی یا ایسے تربیت گاہ کے حوالے کر دیا تھا جہاں جو ہے ان کے اپنے لوگ اسی حساب سے اس کی تربیت کرتے ہیں، اور جب یونیورسٹی کے لیول پر وہ بچی پہنچ جاتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کی محبت دل سے نکل گئی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی الفت دل سے نکل گئی ہے، صرف ماں باپ کی محبت نہیں بلکہ دین بیزار ہو چکی ہے، اب وہ کسی اور مذہب سے دل لگا بیٹھی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، تو یہ رونے کی بات ہے، یہ حسرت کرنے کی بات ہے، یہ افسوس کی بات ہے، لیکن ہمارا اپنا اس میں رویہ کتنا رہا ہے یہ بھی دیکھنے کی چیز ہے، ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے۔ تو ہم کسی مدرسے یا کسی کالج یا کسی اسکول کے حوالے کر دیتے ہیں اور اس کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ لاکھوں روپیہ دے کے میں نے ایڈمیشن کرا دیا ہے اور اتنے ہائی فائی اسکول کے حوالے کر دیا ہے، اب ہمارا کام ختم ہو گیا ہے۔ ہم دنیا کے جھمیلے میں کھو جاتے ہیں، ہم پیسہ کمانے کی ہوس میں لگ جاتے ہیں، ہمیں خبر بھی نہیں ہے کہ ہمارا بچہ کون سی کلاس کراس کر کے کون سی کلاس میں گیا ہے، بس ہم تو مطمئن ہو گئے کہ ہم نے اچھے اسکول میں داخلہ کرا دیا ہے، ہم نے بھاری بھرکم رقم لٹا دی ہے اپنے بچی کی تعلیم پر یا اپنے بچے کی تربیت پر، اور اس کے بعد مطمئن ہو جاتے ہیں، کبھی سوال نہیں کرتے ہیں، کبھی نہیں پوچھتے ہیں، دین کے بارے میں نہیں پوچھتے، امانت داری کے بارے میں نہیں پوچھتے ہیں، شرافت کے بارے میں سوال نہیں کرتے ہیں، نظر کی پاکیزگی کے بارے میں سوال نہیں کرتے ہیں، دل کے جو ہے تقدس کے بارے میں سوال نہیں کرتے ہیں، ماں باپ کے حقوق نہیں بتاتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے حقوق کیا ہیں وہ نہیں سمجھاتے ہیں، کبھی یہ سوال نہیں کرتے کہ بیٹا گھر میں آئے ہو اسلامی آداب کا پاس رکھے ہو کہ نہیں رکھے ہو، آج تم نے کس کی مدد کی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد پر ابھارا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے کام آنے پر ابھارا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مفید ترین بننے پر ابھارا ہے، کسی کے لیے مفید نہیں بنے ہو تو کم سے کم اپنی بہن کا کوئی کام کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، اپنے بھائی کے ساتھ کوئی ہمدردی دکھائی ہے کہ نہیں دکھائی ہے، آج فلاں چیز تم نے کھائی ہے اس میں کتنے لوگوں کو شامل کیا ہے، یہ تربیت ہے، خاموش تربیت ہے۔ ہمارے ایک سوال سے بچے کے ذہن میں بہت سارے سوالات اور بہت ساری ایجابی پہلو پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں سوال کرنے کا موقع نہیں ہے، ہمیں اپنی اولاد کو وقت دینے کا موقع نہیں ہے، ہم تو اولاد کے لیے حویلیاں بنانے میں لگے ہوئے ہیں، ہم تو اولاد کے لیے پراپرٹیاں بنانے میں لگے ہوئے ہیں، ہم تو اولاد کے مستقبل جو ہے سنہرے مستقبل کے لیے خواب دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں، ابھی آنکھ کھلی ہی نہیں، ابھی تو ہم نیند میں ہیں، لیکن جب آنکھ کھلتی ہے تو بہت تاخیر ہو جاتی ہے میرے بھائیوں اور دوستوں۔ اور اسی طریقے سے ہمیں ایک چیز یہ بھی دیکھنی چاہیے کہ جب ہم کہیں کسی تعلیم گاہ میں ڈال دیں اور یہ دیکھیں کہ ہمارا پیسہ وصول ہو رہا ہے تو کیا حقیقت میں وہ چیز جو ہونی چاہیے وہی مل رہی ہے؟ ہمارا ایک بچہ جب کسی اسکول میں جاتا ہے آ کے ٹوٹے پھوٹے چند جملے انگلش میں بول دیتا ہے، ہمارا کلیجہ پھول جاتا ہے کہ دیکھو پیسہ تو وصول ہو گیا، ہمارا بچہ تو انگلش میں بات کر رہا ہے، ہمارا بچہ تو فرفر انگریزی میں گفتگو کر رہا ہے، لیکن کیا یہی مقصود تھا؟ اتنا ہی مطلوب تھا؟ کیا اتنے پہ قناعت کر لینا کافی تھا؟ اتنی سی چیز میرے بھائیوں اور دوستوں ہمیں اس پہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارا بچہ صحیح سمت میں تعلیم اس کی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، صحیح سمت میں صحیح رخ پہ جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے۔ جب انگلش بول لینا کافی نہیں ہے، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں جہاں ایک دیندار گھرانہ چاہیے وہاں بہت ساری چیزیں سیکھنی ہیں۔ اگر دین کے کھاتے سے انگلش سیکھ رہا ہے تو یہ نقصان ہے، یہ خسارہ ہے۔ اگر دینداری کے کھاتے سے وہ جو ہے
है दुनिया दारी सीख रहा है तो ये बहुत बड़ा खसारा है, ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। मेरे भाइयों और दोस्तों, तो सिर्फ आप चंद जुमले इंग्लिश के बोल देने से मुतमईन मत हो जाइए। ये मत सोचिए कि पैसा वसूल हो रहा है, बल्कि उसका बोझ भी देखिए। कितने बच्चे ऐसे होते हैं कि इंग्लिश तो बोल लेते हैं लेकिन और बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसे नज़रअंदाज किया जा रहा है। जब लोड बढ़ता है, जब बोझ बढ़ता है, नंबरात कम होते हैं, फेल होना शुरू हो जाता है, तब बच्चे के ऊपर से सरपरस्तों का दबाव आता है, तब माँ बाप सवाल करना शुरू करते हैं और उसे कोसने लगते हैं, उसे तरह तरह के ताने देने लगते हैं। और कितनी बार ऐसा हुआ है कि ऐसे बच्चे दुनिया ही से हाथ धो बैठे हैं, अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और इंतहाई इक़दाम उन्होंने कर लिया है। लेकिन मेरे भाइयों और दोस्तों, अपनी ख़ताओं पे भी हमें गौर करना चाहिए। और जब हम इल्म सिखाएं तो सबसे पहले ये बताएं कि अल्लाह तबारक ताला को पहचानना ये बुनियादी इल्म है। इसके बगैर हमारे लिए कोई कामयाबी नहीं, इसमें कोई समझौता ही नहीं हो सकता है। अल्लाह तबारक ताला को अगर कोई नहीं पहचानेगा तो अल्लाह ने हमसे तकादा क्या किया है, अल्लाह ने हमसे मुतालबा क्या किया है, ये तो कोई जानेगा ही नहीं। माँ बाप के ताल्लुक से अल्लाह तबारक ताला की हिदायतें क्या हैं, इसे जानने की हाजत ही नहीं पड़ेगी। तो अल्लाह तबारक ताला को पहले पहचानना है, अल्लाह तबारक ताला की मार्फत हासिल करनी है। अल्लाह तबारक ताला की मार्फत अल्लाह की किताब से हासिल होगी, अल्लाह के रसूल के फरमान से हासिल होगी, और जो है सहाबे किराम की सीरत पढ़ने से हासिल होगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताले से हासिल होगी। ये सारी चीज़ें हमें बचपन ही से शुरू करनी है। जब हमारा बच्चा 6 साल का होता है, माहिरीन कहते हैं, माहिरीन नफ्सियात, कि बच्चे की तकरीबन 90% जो हैयत होती है दिमागी, वो तश्कील पा चुकी होती है, यानी मुकम्मल हो जाती है। अब उसी में फ़रोग होगा, उसी में तरक्की होगी, उसी में इजाफा और बढ़ोतरी होगी, लेकिन बुनियाद बन चुकी है। 6 साल की उम्र में हम बच्चों पर कोई तवज्जो नहीं देते। अभी बच्चा बहुत छोटा है, अभी बच्ची बहुत मासूम है, अभी उस पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे भाइयों और दोस्तों, यही मेहनत तो रंग लाने वाली थी। जहाँ हमने खामोश लापरवाही बरती है, इसी वक्त तो उसकी दिमागी तश्कील हो रही थी, उसी वक्त उसके सोचने और फैसला करने का अंदाज बन रहा था, ढांचा तैयार हो रहा था। आपका कोई ताउन नहीं है, आपका कोई हाथ उसमें नहीं है। दीनदार बनाने में, दीनी नुक्ते नज़र से सोचने में, भला इंसान बनने में, अल्लाह और उसके बंदों के हुकूक पहचानने में हमने लापरवाहियाँ की, जिसकी वजह से जब मसाइल के अंबार हो जाते हैं तब हम थोड़ी बहुत मेहनत करते हैं और थोड़ी सी बेदारी दिखाते हैं, ज़रा सी आँख खोलते हैं, थक हार के फिर सो जाते हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये रवैया सही नहीं है। और दूसरी चीज़ जो बच्चों को सिखाने वाली है वो मारिफतुद्दीन है। जब अल्लाह को पहचान लिया तो दीन की मारिफत भी चाहिए। दीन हमसे क्या चाहता है, दीन का तकादा क्या है, ये सारी चीज़ें सीखनी होंगी। और नुसूस की बुनियाद पर हमने बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दीन सीखते हैं लेकिन मुख्तलिफ लोगों के अक़वाल की बुनियाद पर, मुख्तलिफ किस्से और कहानियों की बुनियाद पर, मुक़द्दस और अदीम लोगों के करामात की बुनियाद पर, यहाँ से दीन नहीं मिल पाएगा। दीन के अंदर मजबूती तो आएगी इन वाक़यात से, कामयाब लोगों की कामयाब ज़िंदगी के मुताले से मजबूती तो आएगी, लेकिन असल ये है कि अल्लाह का दीन अल्लाह के कलाम से पहचानिए, अल्लाह तबारक तआला का दीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से पहचानिए। हकीकी दीन की मार्फत तब हासिल होगी, तब इख्तलाफात कम होंगे, तब इंतशारात कम होंगे, तब लड़ाई और झगड़े कम होंगे, तब हमारी ज़िंदगी से बेचैनियाँ दूर हो जाएंगी, तब हमें सुकून क़ल्ब हासिल हो जाएगा और हम भाई भाई बन के वैसे ही रहेंगे जैसे जील अव्वल बन के रहा है, जैसे सहाबे किराम का माशरा था, जैसे सहाबे किराम का समाज था, जो एक दूसरों के लिए जीते थे, जो एक दूसरों की गमखारी और हमदर्दी किया करते थे और कुर्बानी के साथ साथ ईसार का जज्बा दिखाया करते थे। ईसार का लफ्ज़ हम सुनते रहते हैं, लेकिन ईसार जानते हैं क्या है? कुर्बानी से कई गुना ऊंचा दर्जा है। कुर्बानी ये है कि मेरे पास 1000 रुपया है, मैंने 500 रुपया मेहनत की कमाई अल्लाह की राह में लुटा दी है, ये मेरी माली कुर्बानी है। मैंने अपनी मेहनत और अपनी जद्दोजहद लगाई है अल्लाह ताला के दीन में, ये मेरी बदनी कुर्बानी है। लेकिन ईसार क्या है
کہ میرے پاس 500 روپے تھے، 500 روپے کی مجھے خود حاجت تھی، میرے بچے خود بھوکے تھے، میری بیوی خود پیاسی تھی، لیکن ان ساری چیزوں کو نظر انداز کر دیا، کسی اور کی ضرورت پہ خرچ کر دیا ہے، کسی اور اپنی ضرورت کو بھلا دیا، دوسروں کی ضرورت نبھا دی ہے۔ یہ ایثار ہے، ایثار کا یہی جذبہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں ایک آدمی آتے ہیں، دور کا سفر کر کے آئے ہیں۔ ظاہر ہے سفر کر کے آیا ہوا آدمی مسافر ہے، اور مسافر آدمی کھانے پینے کا انتظام نہیں ہوتا ہے، گھر سے دور ہوتا ہے، گھر کی سہولیات سے محروم ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر پہ پہلے پوچھا کہ کیا بھوک مٹانے کے لیے اس مہمان کی میزبانی کے لیے کوئی سامان ہے؟ جب پتہ چلا کہ گھر خالی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر خالی رہا کرتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت مجھے یاد آئی، اس پس منظر میں سن لیجئے سرسری طور پر۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم دو کالی چیزوں کی وافر مقدار میں، یعنی وافر مقدار میں ہمیں 2 چیزیں حاصل ہوئیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں۔ جب آپ کی وفات ہوئی ہے تب جا کے ہمیں 2 چیزیں بھرپور انداز میں ملتی تھیں، 2 کالی چیزیں، ایک تو تمر ہے اور پانی ہے۔ یہ بھی دستیاب نہیں رہتا تھا جو آج دستیاب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سن 11 ہجری میں وفات ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے کبھی ایسی کیفیت نہیں ہوتی تھی کہ گھر میں کھجور وافر مقدار میں موجود ہو، گھر میں پینے کے لیے وافر مقدار میں بہترین پانی موجود ہو، یہ بھی دستیاب نہیں ہوتا تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے خیبر فتح کرایا تب وہاں سے کھجوروں کی وافر مقدار میں وہ جو ہے آپ کے ہاں تو کھجور حصے میں آتے تھے، اور ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے تھوڑی سی فراوانی دے رکھی تھی۔ تو ایسے گھر میں ظاہر ہے ہمہ وقت ضیافت کے لیے کوئی سامان نہیں رہتا تھا۔ جب وہاں سے مایوسی ہوئی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو خطاب کیا اور کہا دیکھو ایسی بات ہے، اگر کوئی تم میں سے ہو استطاعت رکھتا ہو تو اس مہمان کی میزبانی کر دے۔ ایک صحابی ہاتھ پکڑ کے لے جاتے ہیں، گھر میں دریافت کرتے ہیں، کوئی چیز نہیں ہے کھانے کے لیے، تھوڑا سا کھانا تھا، وہ بچوں کی بھوک مٹانی تھی، اس سے تھوڑا سا کھانا تھا، اس سے اپنی پیاس اور اپنی بھوک مٹانی تھی، لیکن انہوں نے اپنے بچوں کی ضرورت اللہ کے رسول کے مہمان پہ خرچ کر دیا۔ یہ ایثار ہے۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو صحابہ کرام نے ایثار دکھایا، صحابہ کرام نے بھائی چارگی دکھائی، صحابہ کرام نے محبت دکھائی، اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے جنت کے سرٹیفکیٹ بھی پائی ہے۔ تو اگر جنت چاہیے، اگر اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا چاہیے، اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتیں چاہیے، اور مرنے کے بعد سعادت چاہیے، تو پھر وہی روش اختیار کرنی پڑے گی جو لوگ اختیار کر کے کامیاب ہوئے تھے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، تیسری چیز یہ ہے معرفت النفس، اپنے آپ کو بھی پہچاننا چاہیے۔ اگر آپ اپنی عزت کرنا نہیں سیکھیں گے تو آپ کے گھر والے آپ کی قدر نہیں کریں گے، آپ کی بیوی آپ کو عزت نہیں دے پائے گی۔ آپ اپنی نظروں میں محترم بنیے، آپ اپنی نگاہوں میں اچھا بنیے، آپ اپنی نگاہوں میں لوگوں کے لیے فائدہ مند بن جائیے۔ جب آپ فائدہ مند بن جائیں گے، جب آپ کا ہاتھ اوپر والا ہاتھ ہو جائے گا، جب آپ نوازنے والے ہو جائیں گے، جب آپ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ آپ دوسروں کے لیے اپنی طاقت سے مدد کر سکتے ہیں، جب آپ کے پاس اتنی دولت ہے کہ اپنی دولت سے دوسروں کے کام آ سکتے ہیں، جب آپ کے پاس اتنا علم اور اتنی حکمت ہے کہ آپ اچھا مشورہ دے سکتے ہیں، تب آپ کی عزت بڑھنی شروع ہو جائے گی۔ اور یہ چیز یہ کب آئے گی؟ جب آپ اپنے آپ کو پہچانیں گے، اپنی کمیاں دور کریں گے، جو کوتاہیاں ہیں ان سے دور ہو جائیں گے، اور جن چیزوں کے سیکھنے کی ضرورت ہے اسے آپ سیکھتے رہیں گے۔ سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے، آدمی ماں کی گود سے لے کر قبر کے لحد تک سیکھتے رہتا ہے، اور یہ دنیا سیکھنے کی جگہ ہے، دنیا امتحان کی جگہ ہے، دنیا اللہ تبارک تعالیٰ کے دین پر عمل پیرا ہونے کی جگہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارا طریقہ سکھایا ہے، لیکن اب یہاں چونکہ وقت پورا ہو رہا ہے آگے بڑھتے ہیں۔ دنیاوی معاملات میں جب ہم آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہمیں پسند ہوتی ہیں، کچھ ناپسند ہوتی ہیں۔ تو یہ پسند اور ناپسند کا جو فیصلہ ہے یہ اللہ کے حوالے کر دیجئے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری اولاد ہمارے پڑوس کی اولاد سے کمتر ہے، کبھی لگتا ہے کہ فلاں ہمارا رشتہ دار ہے، اس کا بیٹا تو بہت قابل ہے، فلاں کی بیٹی بہت لائق اور قابل ہے۔ اللہ نے جو اولاد مجھے دی ہے یا جو بیوی مجھے عطا کی ہے اس سے بہتر بیوی بھی مجھے مل سکتی تھی، اس سے بہترین رشتہ میرا آنے والا تھا، اس سے بہتر جگہ پر میرا نکاح ہو سکتا تھا۔ آدمی سوچتے رہتا ہے، آدمی کڑتے رہتا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا نہیں، یہ فیصلہ میرے اوپر چھوڑ دو۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا
شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. ہو سکتا ہے جو تمہیں بہت بھلی لگ رہی ہو وہ تمہارے حق میں بری ہو سکتا ہے جو جسے تم ناپسند کر رہے ہو وہی چیز تمہارے لیے بہتر ہو. کتنی کوکھ ایسی ہے کہ جب آدمی شادی کرتا ہے تو اسے ناپسند کرتا ہے، لیکن اسی سے ایک ایسی اولاد جنم لیتی ہے جو ماں باپ کا نام روشن کر دیتی ہے اور آدمی کا کلیجہ اپنے باپ اور اپنی ماں کا کلیجہ ٹھنڈا کر دیتی ہے. تو ایسی اولاد اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کون سی چیز تمہارے لیے بہتر ہے اور کون سا رب کا فیصلہ تمہارے لیے اچھا ہے. اگر ہماری اولاد کامیاب ہو جائے، وہ دروازہ آپ کا بند ہو جائے، دوسرے دروازے پہ جا کے محنت کیجئے، آپ وہاں اپنی جدوجہد صرف کیجئے، اور کامیابی کا راستہ اگر ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو دوسرے دروازے پہ آ کے تلاش کیجئے. آپ لوگ سنتے رہتے ہوں گے فلائٹ جاتی ہے، ٹکٹ بک ہو جاتا ہے، اچانک پتہ چلتا ہے کہ میرا ٹکٹ تو کینسل ہو گیا. آدمی ناراض ہوتا ہے، آدمی خفا ہوتا ہے، آدمی گالیاں دیتا ہے، لیکن شام کو خبر آتی ہے کہ وہ حادثے کا شکار ہو گئی. پھر آدمی کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، سوچتا ہے کہ یہ تو اللہ نے میرے حق میں بڑا اچھا فیصلہ کیا تھا، جس پر میں بے چین ہو گیا تھا، جس پر میں پریشان ہو چکا تھا. تو ایسے مواقع جب آئیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ مطمئن رہیے. آپ یہ سوچئے کہ آپ کی گھبراہٹ سے کوئی چیز بدلنے والی نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی گرمی، شدید قسم کی گرمی ہے، آپ کی بائک پنچر ہو جاتی ہے، آپ گھبرائے ہوئے ہیں، آپ کی آفس کے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے. اگر آپ تاخیر سے پہنچیں گے تو ممکن ہے آپ کی غیر حاضری لگ جائے، ممکن ہے کہ آپ کا باس آپ کو ڈانٹے. آپ گھبرائے ہیں، آپ پریشان ہیں. آپ جو ہے مکینک کے پاس جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ تو ہنس رہا ہے، وہ تو مسکرا رہا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی صاحب دیکھیے آپ کا ٹائر پنچر ہو چکا ہے، ابھی 20 منٹ لگے گا، آدھے گھنٹے لگے گا. ہنس رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، فون پہ بات چیت کر رہا ہے، لیکن وہ گھبرایا ہوا نہیں ہے، وہ ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے. آپ گھبرائے ہوئے ہیں، آپ بے چین ہیں، آپ پسینے سے شرابور ہیں. لیکن کیا آپ کی گھبراہٹ سے معاملہ حل ہو جائے گا یا سامنے والے کی مسکراہٹ سے اور اس کے اطمینان سے معاملہ سنگین ہو جائے گا؟ ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے. لہذا جب زندگی میں کوئی ایسا موقع آئے، جب گھبراہٹ کا موقع آئے، میرے ساتھ خود ایک واقعہ پیش آیا، مختصر میں ذکر کروں. مدینے کے اندر میری بائک کا حادثہ ہو جاتا ہے، پیچھے سے جو ہے بری طرح سے وہ جو ہے ڈگی سمیت اور جتنے بھی سامان ہیں دب جاتے ہیں. میں گھبرایا ہوا ہوں، میں پریشان ہوں، صبح کا وقت ہے، ادھر ادھر فون کر رہا ہوں، زندگی بچی ہوئی ہے لیکن گھبراہٹ، سانسیں تیز ہیں، میں گھبرایا ہوں، پریشان ہوں. اور جس آدمی نے، جس بائک ڈرائیور نے جس جو ہے بس سے، لگژری بس سے مجھے دھکا مارا تھا، وہ مطمئن ہے، اطمینان سے بیٹھا ہوا ہے. ایک جگہ جا کے ٹیک لگا دیا، تھوڑی دیر 1-8 منٹ انتظار کیا، پھر فون لگا کے ہنس ہنس کے باتیں کر رہا ہے. جب میں نے دیکھا اسے، اس کی یہ کیفیت دیکھی، تب اس کے پاس میں گیا، اپنی گھبراہٹ، اپنی بے چینی میں نے بتائی. تب وہ ہنس کے کہہ رہا ہے کہ لگتا ہے پہلی بار آپ کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے، گھبرائیے نہیں، آپ نے فون کر دیا ہے، پولیس آئے گی، 100% میری غلطی مانی جائے گی، حالانکہ خطا اس میں آپ کی بھی ہے. اس نے کہا کہ آپ نے جو ہے بریک لگایا ہارن سن کے، لیکن میری غلطی، ساری غلطی میری رہے گی کیونکہ پیچھے سے میں نے مارا. تو اس کا اطمینان، اس کی مسکراہٹ، بعد میں مجھے سمجھ میں آیا کہ واقعی میں ایسے مسائل تو زندگی میں بارہا آتے رہتے ہیں. ہم گھبرا جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم جو ہے ہمارے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہو جاتی ہے. کتنی بار آسان سا معاملہ رہتا ہے وہ گمبھیر ہو جاتا ہے. لیکن آپ یہ سوچئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی تقدیر پر جب ایسے موقع پر آدمی بھروسہ کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ جو ہونا تھا ہو چکا، اب آگے راستہ کیا ہے، اب آگے مناسب فیصلہ کیا لینا ہے، اور اطمینان سے فیصلے لیجئے. گھبرائیے نہیں. اب فیل ہونے پر اپنے بچوں کو گالیاں مت دیجئے، اپنی بیٹی کو تنگ مت کیجئے، ستائیے نہیں، مطمئن ہو جائیے، اس کے سامنے جو ہے ہنس دیجئے، اور اس کے بعد اب آگے کیا کرنا ہے یہ فیصلے کیجئے. ایسے مواقع زندگی میں بارہا آتے رہیں گے. لہذا میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ پر پورا بھروسہ رکھیے. زندگی میں گھبراہٹ کے جب مواقع آئیں تو اپنے آپ کو سنبھال کے رکھیے. اللہ تبارک تعالیٰ کے فیصلے پر 100% مطمئن رہیے اور یہ سوچئے کہ شاید میرے لیے یہ چیز بہتر تھی، یہی رب کا منظور تھا اور یہی فیصلہ میرے لیے بہتر ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. بندے انسانوں کا حال یہ ہے، انسان تو ضعیف، خلق الانسان ضعیفا، یہ بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے. اگر تھوڑی سی خوشی ملتی ہے تو پھولے نہیں سماتا ہے، تھوڑی سی ترقی ملتی ہے تو سارے لوگوں کو معمولی سمجھنے لگتا ہے، چھوٹا سمجھنے لگتا ہے.
اور جب اللہ تبارک تعالیٰ آزماتا ہے تب گھبرا اٹھتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، اور اسے لگتا ہے کہ میرے رب نے میرے ساتھ جو ہے غلط سلوک کیا ہے، مجھے ذلیل کیا ہے، مجھے رسوا کیا ہے، مجھے ناکام کر دیا ہے، مجھے فلاں کے سامنے فیل کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، کہا اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ رکھیے، اللہ تبارک تعالیٰ پر یقین رکھیے، اللہ تبارک تعالیٰ کے فیصلوں پر یقین رکھیے، تقدیر کے اچھے اور برے پر یقین رکھیے، اور مومن کی فراست سے کام لیجیے۔ مومن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں، الرب اور مصیبتوں اور پریشانیوں کو جھیلنے کا نسخہ عطا کیا ہے، ایسا نسخہ جو دیگر اقوام کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا کرے۔ مولا کریم ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھرانوں کو دینی گھرانہ بنا دے۔ مولا کریم ہمیں مل جل کر محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأهم وأتم وأكبر۔